اب اس پروگرام کے خصوصی خطیب حضرت علامہ مفتی محمد کتاب الدین صاحب رضوی، جو نائب پرنسپل ہیں جامعہ عارفیہ سے اسرامہ شریف الہ آباد کے، اور جنہیں ہمارے شیخ نے نقیب الصوفیہ کے لقب سے ملقب کیا ہے، اس اعزاز سے آپ کو نوازا ہے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ ہر سال اپنے منفرد لب و لہجے میں ہمیں بھرپور نوازتے ہیں۔ ہم اس سال بھی یہی امید رکھے ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب قبلہ انتہائی علمی اور مدلل گفتگو سے ہمیں محظوظ فرمائیں گے، ہمیں مستفیض فرمائیں گے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں، تشریف لائیں، خطاب نایاب سے ہم سب کو نوازیں۔ اس مقدس مجلس میں میں نے قرآن حکیم کی جن آیات بینات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ بڑی بصیرت افروز، سبق آموز، غفلتوں میں ڈوب کر بندگی کے تقاضوں سے خاموش گزر رہی زندگی کو حرکتوں کی دہلیز پہ لانے والی آیت، اور فقط اپنے ذوم خودی میں مبتلا ہو کر دیگر تمام لوگوں کو، گری نظروں سے دیکھنے والوں کو عبرت کی راہ چلانے والی آیت۔ فقط تمناؤں کے باغ میں خیالی گلاب کی خوشبوؤں سے معطر ہو کر کے خرگوش کی نیند سونے والوں کو حقیقت کے میدان میں قدم رکھنے پہ آمادہ کر دینے والی آیت۔ جو کئی جہتوں سے ہماری اور آپ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، جذب کر رہی ہے، مبذول کر رہی ہے۔ پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں انسان اپنی خواہشوں کو دین کا لباس پہنا کر کے دین کی صورت میں منوانے کی کوشش کرے گا، جس میں انسان خود اللہ اور اس کی مرضی کے لائق اپنے وجود کو بنانے کے بجائے اپنی تمناؤں کے محور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو اور رسالت مآب کے فرمان کو محمول کرنے والا ہوگا۔ خبردار تم میں سے جب کوئی ایسا زمانہ پائے تو وہ لوگوں پہ نظر رکھنے کے بجائے اپنی فکر کرے کہ وہ اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق ڈھالتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو اپنی خواہشات کے مطابق محمول کرتا ہے۔ آج جو صورتحال ہے، عمومی منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، وہ یہی ہے کہ
کہ ہر آدمی اس گمان میں مبتلا، ہر انسان اس خوش فہمی میں کا شکار، ہر انسان اپنے اس زوم برتری کا نمائندہ بن کر کے معاشرے میں لوگوں کے سامنے اس چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ سب سے اچھا دین ہمارا ہے، سب سے اچھا مسلک ہمارا ہے، سب سے اچھا موقف ہمارا ہے، سب سے اچھی راہ ہماری ہے۔ بلکہ بات یہیں تک نہیں رہ گئی، اس کے آگے جا کر کے یہاں تک دعویٰ ہونے لگا کہ اس دین کی صحیح ترجمانی سب سے بہتر ہمارے ادارے سے ہوتی ہے، اور اس دین پہ صحیح قائم سب سے بہتر صرف ہماری خانقاہ رہ گئی۔ تو دعویٰ کرنے میں کیا لگا ہوا ہے؟ دعویٰ کرنے میں تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، وہ اپنے دعوے میں صادق ہے یا کاذب، اس عموم کی سطح پہ جا کر صدق و کذب کے احتمال کے ساتھ ہر مدعی دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن دعویٰ جب تک دلیل سے صادق نہ ہو جائے، دعویٰ جب تک دلیل سے ثابت نہ ہو جائے، دعوے کی نصرت و حمایت میں جب تک ادلہ قائم نہ ہو جائے، فقط انسان کا اپنا دعویٰ نہ اسے اس دنیا کی زندگی میں عزت دلا سکتا ہے، اور نہ اس کا زبانی دعویٰ قبر کی زندگی میں عذاب سے نجات دلا سکتا ہے، اور نہ اس کا یہ دعویٰ قیامت کی پریشانیوں سے نجات دلا سکتا ہے، اور نہ اس کا یہ دعویٰ جہنم کی آگ سے نجات دلا سکتا ہے۔ اس لیے ہم سبوں کو نہایت ٹھنڈے دماغ کے ساتھ پرسکون انداز میں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، خود احتسابی کی حاجت ہے کہ ہم لوگ اپنے وجود کو پڑھیں، جس سماج میں ہم جی رہے ہیں اس کا تجزیہ کریں کہ جس چیز کے حوالے سے ہم اچھے دین کے مدعی ہیں، یہ دعویٰ کتنا صادق ہے، قرآن و سنت سے کتنا مضبوط و مستحکم ہے۔ اگر صادق ہیں تو عمل کرتے ہوئے لوگوں میں رائج کرنے کی کوشش کریں، اور اگر صداقت نہیں پائی جاتی تو جھوٹے دعووں میں زندگی برباد کرنے کے بجائے وہ اوصاف اپنی ذات میں پیدا کرے جس سے صحیح دین کا دعویٰ ہمارے زندگی میں ثابت ہو سکے۔ ہر کوئی اپنے دین کو اچھا دین بنانے میں لگا ہے، ہر کوئی اپنا موقف اچھا بتانے میں لگا ہے، اور نیچے اتر جائیں معتزلی اور اشعری سے بھی اور آگر کے نیچے تو ہم قادری ہیں، یہ چشتی ہیں، وہ نقشبندی ہیں، وہ شہروردی ہیں، یہ فلاں تعلیمی ادارے سے منسلک ہیں، وہ فلاں تعلیمی ادارے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ سب اپنے ادارے کو اپنی نظروں میں جما کر اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کی جو باتیں ہیں اور ان کی جو روش اور رسومات ہیں، فقط ان کے اوپر احسن دین کے اطلاق کی ہر چہار جانب کوشش جاری ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک معیار پیش کرتا ہوں کہ میرا دین اچھا ہے کہ آپ کی زندگی کا دین اچھا ہے، آپ جس روش پہ چل رہے ہیں وہ صحیح ہے، کون صحیح ہے، اس کا اگر فیصلہ کرنا ہے تو کتاب حکیم قرآن مقدس کے تناظر میں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ قرآن جس کے دین کو اچھا کہے گا اس کا دین اچھا ہوگا، اور قرآن جس کے دین کو اچھا نہ بتائے اس کا دین کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بڑی متانت و سنجیدگی کے ساتھ قرآن حکیم کی ان آیتوں کو اور اللہ رب العزت کے اسلوب کلام کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ نساء کی 125 نمبر کی آیت ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا
سب سے اچھا دین اس انسان کا ہے، اس سے بہتر دین کسی کی زندگی کا نہیں، اس سے بہتر دین کسی کا نہیں، سب سے اچھا دین اس انسان کا ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے وجود کو اللہ کی مرضی کے سامنے جھکا دیا۔ من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے بہتر دین کسی کا نہیں جس نے اپنے وجود کو اللہ کی مرضی کے سامنے جھکا دیا۔ وَهُوَ محسن، اور اس جھکانے میں وہ فقط مکاری میں نہیں جھکایا، اس احساس و تیقن کے ساتھ جھکایا کہ اللہ اس کے احوال سے باخبر ہے یا وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر رہا ہے، جس نے اللہ کی مرضی کے سامنے اس احساس کے ساتھ اپنے وجود کو جھکا دیا۔ اسلم وجہہ للہ وہو محسن، احسان کی حالت میں اپنے وجود کو اللہ کی مرضی کے سامنے جھکا دیا۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور ان خصلتوں کو اپنے وجود لا کر حضرت ابراہیم کی مکمل طور پہ پیروی کرنے والا ہوا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور یہ وہی ابراہیم ہیں اللہ نے جنہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی اللہ کے لیے زمین کی ساری چیزیں اور آسمان کی ساری چیزیں ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ اپنے علم و قدرت کے ذریعے سے کائنات کی ساری چیزوں کا احاطہ کیا۔ یہ ہے ترجمہ ایک سرسری طور پہ مفہوم ان آیات بینات کا جس کی میں نے تلاوت کی۔ ایک مرتبہ پھر اپنی توجہ میں ان آیات کا تناسب اور تسلسل رکھیے۔ من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس سے بہتر دین کس انسان کا ہوگا جس نے احسان کی حالت میں اپنے وجود کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا اور حضرت ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرتا رہا۔ اور ابراہیم وہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ رب العزت ہی کی بنائی ہوئی بھی ہیں اور ملکیت بھی اسی کی ہیں اور زیر تصرف و قدرت بھی اسی کے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ اپنے علم و قدرت کے ذریعے سے کائنات کی ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوا ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ نہ تو اس کے علم کے ارادے سے باہر ہے، نہ اس علم کے دائرے سے باہر ہے، اور نہ کائنات کا کوئی حصہ اس کی قدرت کے احاطے سے باہر ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے علم و قدرت کے دائرے کے اندر ہے۔ اس میں آیت کریمہ کا اگر آپ تجزیہ کریں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے حسین ہونے کے لیے جو خصلتیں درکار ہیں ان خصائل کا ذکر فرمایا۔ ان آیت کریمہ کا اگر مجموعی تجزیہ کریں تو شروع میں اللہ رب العزت نے من احسن دینا سے لے کر کے وہو محسن تک جن خصلتوں کی بنیاد پر انسان کا دین اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے اور جن خصائل کی بنیاد پر انسان کا دین سب سے اچھا دین بن جاتا ہے، شروع میں وہ اوصاف مذکور ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان صفتوں کو اپنانے والا حضرت ابراہیم کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم کس مقام و منصب پہ فائز تھے، ان کے طریقے پہ چلنے والا کن انعامات کا مستحق ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ان انعامات کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد جب ان انعامات کا انسان مستحق ہو جائے تو اس کا بیلنس بنا کیسے رہے گا، اس کے لیے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے دین حسن کیسے ہوگا، ہماری زندگی میں ہمارا دین بہتر کیسے ہوگا،
وہ خصلت اللہ نے بیان کی. جو اپنے دین کو اچھا بنا لے اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا. دوسرے نمبر پہ اللہ نے ان آیتوں کو ذکر فرمایا, ان نعمتوں کو ذکر فرمایا. تیسرے نمبر پہ جب آپ کا سلوک طے ہو جائے, اللہ کی طرف سے انعام کی بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور آپ کو اپنے بیلنس برقرار رکھنے کے لیے کن چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے. اللہ نے اس کا ذکر فرمایا, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سب سے پہلے ہمارا دین اچھا کیسے ہوگا, ہمارا سلوک طے کیسے ہوگا. ہم نفسانیت کی چہار دیواری سے آزاد ہو کر قرب کی فضا میں تیرنے والے کیسے بنیں گے. ہم نفس کی عبادتوں سے نکل کر اللہ کی مرضی پہ گردنوں کو کٹانے والے کیسے بنیں گے. ہم خواہشات کے پجاری بننے کے بجائے اللہ رب العزت کی راہ کے راہی کیسے بنیں گے. اللہ نے شروع میں ان خصلتوں کا ذکر. سب سے پہلے تو سلوک ہمارا کیسے شروع ہوگا, کیسے طے پائے گا, کیسے ختم ہوگا, اس مرحلے کا ذکر. جب آپ اللہ کے مقرب ہو گئے, اللہ نے انعام کی بارشیں آپ پہ شروع کر دیں, دور کی ساری مسافتیں ختم کر دی اور آپ اللہ کے مقرب ہو گئے, حضرت ابراہیم کی نسبت آپ کو مل گئی, تو آپ کو کیسے رہنا چاہیے اس کا اللہ نے ذکر فرمایا. تو آپ اپنے سلوک کو طے کیسے کریں گے, آپ اپنے دین کو اچھا کیسے کریں گے. جب آپ کا دین اچھا ہو جائے گا, سلوک آپ کا مکمل ہو جائے گا, تو اللہ کی طرف سے نعمت کیا ملے گی. اور جب سلوک طے ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے نعمت آپ کو ملے, تو آپ کو کیسے رہنا چاہیے. یہ بڑی جامع آیت کریمہ ہے, بڑی جامع آیت کریمہ ہے. مجھ جیسا ناقص ابجد خاں اس کی جامعیت کا تصور کیا کر سکتا ہے. جب مشائخ اعظام اور علماء ربانیین کی صحبتوں میں آپ بیٹھے تو پتا چلے گا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک, قبر کی گود سے لے کر انعامات کے سلسلہ کے شروع ہونے تک, ثواب کے سلسلہ کے شروع ہونے تک, اور وہاں سے لے کر کے اللہ کی جنت میں جانے کے بعد کی نعمتوں کو پانے تک, سارے مرحلوں کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. اب آپ خود فیصلہ کیجئے, جو آیت اتنی جامع ہو, بھلا 1 گھنٹہ, 1.25 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 1 رات, 1 مہینہ, ان وقتوں میں کیسے اس کا حق ادا ہو سکتا ہے. یہ ہے انصاف کی بات. لیکن ما لا یدرکو کلہ لا یترکو کلہ, جو پورا نہیں پایا جا سکتا اس کو پورا چھوڑا بھی نہیں جاتا. تھوڑی سی بات اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کس کا دین اچھا ہے؟ من احسن دینا, کس کا دین اچھا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم رضوی ہو کر کے ہمارا دین اچھا ہو گیا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اشرفی ہو کر کے اپنا دین اچھا کر لیے, یہ کہہ رہے ہیں ہم قادری ہو کر کے اپنا دین اچھا کر لیے, وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی چشتیت سے اپنے دین کو اچھا کر لیے. دین ہے کس کا اچھا؟ دیکھیے, دین کو اچھا بنانے کے لیے دین کے جو 3 شعبے ہیں, ان تینوں شعبوں کی جانب سے ہمیں اپنے اندر ان صفتوں کو جمع کرنا ہوگا جس سے وہ شعبہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے, حدیث جبرائیل کے نام سے. یہاں آپ علماء سے متعدد بار اس کو سن چکے ہیں, اس پہ میں تفصیلی گفتگو نہ کرنے کے حق میں ہوں. صرف اس حدیث کے تناظر میں دین کا 3 حصہ آپ سمجھیں. ایک سائل سرکار کی خدمت میں آتا ہے, سوال کیا ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے. سرکار نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم دل کی اتھاہ گہرائی سے اس یقین کو اپنے سینے میں بیٹھاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفت کے ساتھ موجود ہے, فرشتے ہیں, اس کی کتابیں ہیں, اللہ نے اپنے نبیوں کو مبعوث کیا, اس کے انبیاء و مرسل ہیں. مرنے کے بعد تمہیں زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کا حساب دینا ہے. ان چیزوں پہ یقین کرو, مانو. پھر جب سائل نے پوچھا اسلام کیا ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے, نماز قائم کرو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو.
پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس حال میں کرو، اس جذبے کے ساتھ کرو کہ اس کے انوار و تجلیات کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھ رہے ہو، اور یہ حالت اگر تمہاری نہیں ہو سکتی تو یہ احساس پیدا کرو، جماؤ اپنے اندر کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھا سوال بھی تھا کہ دین کے تقاضوں پہ عمل کیسے ہوگا، کس جذبے کی بنیاد پر، کس فکر کی بنیاد پر؟ وہ فکر ہے فکر قیامت، کہ جب انسان کو فکر قیامت ہو، مرنے کے بعد کا تصور ہو، تو دین کے تقاضوں پہ عمل کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو سائل نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گا؟ چلے گئے، سرکار نے پوچھا صحابہ سے جانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ آپ جانیں، میں کیا جانوں، ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ ہمیں بتاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ڈھونڈو تو پلاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری نظروں سے غائب ہی ہوئے تھے کہ ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا، مدینہ کی ہر گلی کو ڈھونڈ ڈالا مگر آنے والے سائل کو نہ پکڑ سکے۔ سرکار نے فرمایا کہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ بڑی مشہور حدیث شریف ہے، اور خاص طور سے اس خانقاہ کے احاطے میں تو آپ اتنی بار سنے ہوں گے کہ شاید آپ کو یاد ہی نہ آ سکے کتنی بار آپ سن چکے۔ یہ ایمان جس کا تعلق ماننے سے ہے، اسلام جس کا تعلق کرنے سے ہے، اور احسان جس کا تعلق دیکھنے سے ہے، یہ تین چیزیں ہیں جو دین کے بنیادی اور اہم پہلو ہیں۔ جو ان تینوں کو اپنے وجود میں جمع کر لینے والا ہوگا وہ دین کو مکمل کر لینے والا ہوگا، اور جس میں کسی بھی جہت سے کوئی کمی ہو اس کا دین کبھی بھی مکمل نہیں ہے۔ حضور داعیہ اسلام بارہا مثال دیتے ہیں کہ ایمان کی مثال بیج جیسی ہے کہ جب زمین کے اندر اس کو ڈالیں گے اور وہ صالح ہے تو ضرور اسے پودا نمودار ہوگا۔ اسلام کی مثال تناور درخت جیسی ہے کہ جب وہ پودا زمین سے اوپر نکل کر کے آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، بیج اپنے صالحی حیثیت کا حامل رہے، تو ایک تناور درخت پودا کی صورت میں اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ اور احسان کی مثال اس درخت پہ لگنے والوں پھل جیسی ہے، لگنے والے پھلوں جیسی ہے۔ تو بیج، تناور درخت اور اس پہ درخت پہ لگنے والے پھل، اگر پودا نکلا ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیج میں ضرور کہیں نہ کہیں سے کمی تھی۔ پودا نکل جائے، نکلنے کے بعد اس کے اوپر تناور درخت کی صورت میں شاخ پھیلے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ بیج کو تناور درخت بنانے کی جو صلاحیت درکار تھی اس میں سے کوئی کمی ضرور اس کے اندر آ گئی۔ تناور درخت ہو جانے کے بعد بھی اگر اس کے اوپر پھل نہ لگ سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور پہلی اینٹ رکھنے میں ہی کمی واقع ہوئی ہے، جس کا اثر ثریا تک سمجھ میں آ رہا۔ تو ایمان، اسلام، احسان، رسول اللہ کی لائی ہوئی باتوں پہ یقین رکھنا، ان کے تعلیمات پہ عمل کرنا، اور اس جذبے کے ساتھ کہ جس کے لیے ہم عمل کرنے والے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اس کے انوار کو دیکھ رہے ہیں، یہ تینوں کیفیت اگر کسی کے اندر جمع ہوتی ہے تو وہ دین کا مکمل حصہ اپنے اندر رکھنے والا ہے، اور وہ انسان مکمل طور پہ دیندار ہے۔ اور جس کے زندگی میں یہ تینوں چیزیں ہوں گی وہ احسن و دینہ ہے، اس کا دین ہر اس شخص سے بہتر ہے جس کے دین میں یہ تینوں حصے نہیں پائے جاتے ہو۔ تینوں میں سے کوئی ایک ہو یا کوئی دو ہو، تینوں نہ پائے جاتے ہو، اس شخص کا دین اچھا ہوگا جو اپنی زندگی میں دین کے تینوں شعبوں کو بدرجہ اتم و اکمل رکھتا ہوگا۔ وہاں کرنے کا نام نہیں، ماننا منوانا ہے۔ ایسا مان لینا ہے کہ زمانے کے سارے تغیرات اپنا دم توڑ سکتے ہیں، پر ہمارے ماننے میں بال کے برابر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ ایمان میں ماننا ہے، یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دینا ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو ایمان والا ہوگا ہی نہیں، وہاں ماننا ہے دل کی اتھاہ گہرائی سے۔ اور اسلام کرنا کروانا،
نماز کو صرف ماننا ہی نہیں ہے، کرنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، ادا کروانا بھی ہے۔ کرنے کرانے سے اس کا تعلق ہوا۔ اور دین کا تیسرا حصہ ہے دیکھنا دکھانا۔ رسالہ مکیہ کتب تصوف کی بڑی ہی معتبر اور قدیم کتاب ہے، جس کے اندر علامہ قطب الدین دمشقی فرماتے ہیں کہ من لا مورد لہ فلا وارد لہ لا وارد لمن لا مورد لہ، جس کے لیے مورد ہی نہ ہو اس کے لیے وارد ہو ہی نہیں سکتا، جس کے لیے ایمان نہ ہو اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہو سکتا، اور جس کا عمل شریعت کے مطابق نہ ہو اس کے عمل پہ اثرات اور احوال مرتب ہی نہیں ہو سکتے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمانی جہت کو بھی صحیح کریں، اسلامی جہت کو بھی صحیح کریں، اور اسلامی جہت کو بھی مشائخ کے پاس لے جا کر کے اپنے آپ کو صحیح کریں۔ ماننے کا بھی قبلہ درست ہونا چاہیے، کرنے کا بھی قبلہ درست ہونا چاہیے، اور دیکھنے کے لیے بھی احسان کا ہمارا قبلہ درست ہونا چاہیے۔ یہ تین خصلت جس کے اندر ہوگی، قرآن نے کہا من احسن دین ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جو اللہ کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دے اور وہ احسان کے حالت میں ہو۔ قرآن حکیم میں وجہ کا لفظ آیا ہے، جس نے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا، اس سے پوری اسلامی احکام پہ عمل کرنے کی تعبیر کی گئی۔ دین والا ہونے سے ایمانی معتقدات کو تسلیم کرنے سے تعبیر کی گئی، اور محسن ہونے سے احسان کی تشبیہ تعبیر کی گئی۔ تو جو ایمان والا بھی ہو، اسلام والا بھی ہو، احسان والا بھی ہو، رسول اللہ کی باتوں پہ یقین رکھنے والا بھی ہو، ان کے طریقوں پہ عمل کرنے والا بھی ہو، اور ان کے طریقوں کے تناظر میں اللہ کی رضا کے تصور کو دیکھنے والا بھی ہو، اس شخص کا دین مکمل ہونے والا ہو، اس شخص کا دین کامل ہوگا، اس شخص کا دین سب سے اچھا ہوگا۔ وجہ سے پورے وجود کی تعبیر عربی زبان میں بکثرت کی جاتی ہے۔ فلان وجہ القوم، فلاں تو قوم کا چہرہ ہے، نمائندہ ہے، اور اس لیے بھی کہ وجہ، ابھی مجھ سے پیشر خطیب مولانا ذکی اظہری آپ سے کہہ رہے تھے کہ سننا بھی یقین کا ذریعہ ہے، دیکھنا بھی یقین کا ذریعہ ہے، سونگھنا بھی یقین کا ذریعہ ہے، چکھنا بھی یقین کا ذریعہ ہے، استدلال کی طرح۔ یہ جو 5 یقین کے ذرائع ہیں، ان 5 میں سے حواس کی صنف میں صرف چھونا پورے جسم میں موجود ہے، ورنہ 4 وزرا ایسے ہیں جو صرف چہرے کے اندر ہی اپنی حویلی بنا کے رہ رہے ہیں، اور چہرے کے اندر ہی اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں۔ تو پورے وجود کا چہرہ ایسا شہر ہے جس کے اندر مملکت کے اکثر حصے، اکثر وزرا رہا کرتے ہیں، اس لیے اس چہرے کے ذریعے سے پورے مملکت کی تعبیر کر دی جاتی ہے۔ سننا چہرے سے، دیکھنا چہرے سے، کان چہرے ہی میں تو ہے، سونگنا اسی چہرے کے حصے سے۔ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے پورے وجود کی تعبیر کر دی۔ اب مطلب یہ ہے کہ من اسلم وجہہ للہ، من اسلم سمعہ للہ، من اسلم بصرہ للہ، من اسلم کلامہ للہ، من اسلم طعامہ للہ، من اسلم لمسہ للہ، من اسلم وجہہ للہ۔ جس کا دیکھنا اللہ کے لیے ہو، جس کا سننا اللہ کے لیے ہو، جس کا چلنا اللہ کے لیے ہو، سارے وجود کا ہر فعل اللہ کے لیے ہو، اس شخص کا دین سب سے اچھا دین ہے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ حرام کھاتے کھاتے دن گزر رہے ہیں، اور سب سے اچھا ہمارا دین ہے۔ یہ مدرسہ قائم کر کے آپ دین کے ٹھیکیدار بن گئے کہ سب سے اچھا آپ کا دین ہے، اور 10 لاکھ لے کر کے آپ نے جو رشوت کا بازار گرم کیا ہے، کیا یہ آپ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے؟ جس کا سننا، جس کا دیکھنا، جس کا چکھنا، جس کا سننا، جس کا چھونا ہر ایک اللہ کے حکم کے تابع ہو گیا ہو، اس شخص کے دین کو کوئی اچھا کہے نہ کہے، قیامت کا دن اللہ اس کے دین کو اچھا کہنے والا ہوگا۔ اس کے دین کا اچھا ہونا کسی قاضی کے فیصلے سے نہیں ہے، کسی جج کے فیصلے سے نہیں ہے، اللہ اس کے دین کو اچھا کہہ رہا ہے، اس کا دین اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہوگا۔
من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے بہتر دین کس کا اچھا ہوگا جس نے اپنے وجود کو اللہ کے قانون اور مرضی کے سامنے جھکا کے رکھ دیا۔ وہ محسن، اور اس جھکانے میں وہ صرف ریاکار نہیں ہے، اس جھکانے میں فارمیلٹی ادا نہیں کر رہا ہے، باپ دادا کے آئی ہوئی رسم کو نہیں نبھا رہا ہے۔ بہت سے سجادگان سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں مولانا صاحب عرس کی تقریبات آ رہی ہے، بڑا مصروف ہو گیا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں بھائی کیوں مصروف ہو گئے؟ آپ کو تو اللہ کی یاد میں مصروف ہونا چاہیے، اس تقریب نے کب آپ سے مصروف کر دیا ہے؟ جب عرس کی تقریب میں ساقی ہی مصروف ہو جائے کسی اور میں، تو پینے والے کس میں مصروف رہیں گے؟ کہیں کیا کہیں مولانا صاحب، خاندانی سلسلہ چلا آیا ہے نا، باپ دادا کرتے آئے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے، قوالی سننی پڑتی ہے، ورنہ تولیت سے برخاست کر دیے جائیں گے۔ صرف اللہ جن کاموں سے خوش ہوتا ہے ان کاموں کو اگر اللہ کی خوشی کے لیے نہ کیا جائے تو اس کرنے والے کا دین ہرگز اچھا نہیں ہوتا۔ جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے صرف اس لیے کیا جائے کہ اللہ خوش ہو جائے، تب جا کے انسان کا دین اچھا ہوا کرتا ہے۔ من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ تو یہ تین خصلت اگر کسی کے اندر ہے، ایمان قوی ہے، اسلام مضبوط ہے، احسان کے مراتب پہ فائز ہے، ہو رہا ہے، ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور اس کا دین اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ دین ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے صرف ایک بات بتا دوں، اس زمانے کا ایک بڑا المیہ ہے، نہ جانے لوگ بے شعوری میں اس المیہ کے شکار ہیں یا جان بوجھ کر کے تجاہل عارفانہ کی صنعت کا استعمال کر رہے ہیں۔ کیا ہے صورتحال؟ کہ ایمان کو عمل سے ہٹ کے دیکھا جا رہا ہے، عمل کو ایمان سے ہٹ کے دیکھا جا رہا ہے، ایسے ہی احسان کو ایمان اور عمل سے ہٹ کے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ تین الگ الگ شعبے بنا دیے گئے۔ میرے دوستو، اگر ایمان صحیح ہو تو عمل کو کوئی اس ایمان سے جدا نہیں کر سکتا، اور عمل صحیح ہو تو احسان کو کوئی اس سے جدا نہیں کر سکتا۔ ایمان صحیح ہو تو اسلام اور عمل کو اس سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اسلام و اعمال صحیح ہو تو احسان کو اس سے کوئی جدا نہیں کیا کر سکتا۔ جناب کیسے حنفی ہیں آپ؟ ایک طرف حنفیت کے نام پر پورا بازار گرم چل رہا ہے، اور دوسری طرف حنفیت کا قاعدہ بالکل فراموش کر گئے۔ علماء بیٹھے ہیں، طلبہ بیٹھے ہیں، احناف کے نزدیک تخصیص علت جائز نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، احناف کے نزدیک، میں آپ کو بھی سمجھاؤں گا یہ قاعدہ، احناف کے نزدیک تخصیص علت جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ علت ہو اور معلول نہ ہو، احناف کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ احناف کے ہاں تخصیص علت جائز نہیں ہے، علت ہو معلول نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شوافع کہتے ہیں کہ ہاں تخصیص علت جائز ہے، علت ہو اور معلول کو مرتب ہونے کے لیے روکنے والی کوئی چیز ہو تو علت کے علت ہوتے ہوئے معلول نہ پایا جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ مگر احناف کہتے ہیں کہ اگر روکنے والی کوئی چیز علت و معلول کے بیچ آ گئی تو وہ معلول کے ترتب کو نہیں روکتی، وہ تو علت کے علت ہونے ہی کو روک دیتی ہے، علت ہی نہیں ہوتا۔ احناف کے ہاں تو تخصیص علت جائز ہی نہیں ہے۔ شوافع نے اعتراض کیا احناف پہ کہ آپ کہتے ہیں کہ تخصیص علت جائز نہیں ہے، حالانکہ آپ کے ہاں تو تخصیص علت کی بہت مثال ہم دیکھتے ہیں۔ حنفیوں نے کہا کیسے دیکھ رہے ہیں ذرا بتائیے۔ شوافع نے کہا کہ بھائی اگر کسی کے پیشاب یا پاخانے سے راستے سے کوئی حصہ نکل جائے نجاست کا،
تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ما خرج من السبیلین، پیشاب پخانے کے راستے سے جو چیز نکلے گی وضو کو توڑ دے گی، یہ خارج وضو کو توڑنے کی علت ہے. آپ خارج کو علت مانتے ہیں، لیکن جس کو سلسل البول کی شکایت ہو گئی ہو، پیشاب کے قطرے بار بار آ رہے ہوں، جس کا پیٹ خراب ہو گیا ہو، ہوا بار بار نکل رہی ہو، جس کی ناک میں نکسیر کی بیماری ہو، خون کے قطرات مسلسل ٹپک رہے ہوں، تو وضو کو توڑنے والی چیز پائی تو گئی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے، تو آپ تو علت کو مان رہے ہیں، معلول غائب ہے وہاں سے. احناف کہتے ہیں سنیے، ہم نے علت کو موجود مان کر کے معلول کو غائب نہیں مانا، چونکہ شارع نے اسے معذور قرار دیا ہے، تو ان آزار کا مسلسل ہو جانا وہ نکلنے والے کو علت ہونے سے ہی روک دیتا، اور وہ نکلنا وضو کے ٹوٹنے کی علت ہے ہی نہیں. یہ تھوڑی سی علمی بات ہو گئی تھی، میرے اساتذہ اور طلبہ اس سے محظوظ ہوئے ہیں. آپ دیکھیے، یہ پنکھا آپ کے سامنے نچ رہا ہے نا، فرض کیجئے کہ یہ 5 کلو 200 گرام کا ہے، تو اس کا 5 کلو کا ہونا اس کے زمین پہ دھب سے گر جانے کی علت ہے نا. ابھی مجھ سے پیشرو خطیب ذکی اظہری صاحب کہہ رہے تھے کہ زمین کے اندر ایک ایسی کشش ہے جو کسی بھی ثقیل چیز کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. تو اس میں 5 کلو وزن کا ہونا نیچے گرنے کی علت ہے نا. اب 5 کلو ہے یہ ابھی، تو 5 کلو ہے تو گرنے کی علت موجود تو ہے، مگر پنکھا گر کہاں رہا. اگر اس 5 کلو میں نہیں سمجھ میں آیا تو اس 5 ٹن کے چھت میں سمجھ لیجئے. یہ اتنی وزنی چھت اپنے اندر ثقالت جو علت ہے گرنے کی اس کو رکھے ہوئے ہے، لیکن گر نہیں رہی ہے. شفافے کہیں گے کہ علت ہے موجود مگر گرنا متحقق نہیں ہے، اس لیے تخصیص علت جائز ہے. احناف کہیں گے کہ یہ ستون چھت کو گرنے سے اس لیے روکا رہے ہیں کہ گرنے کی علت وہ ثقل ہے جس کو کوئی روکنے والی چیز نہ ہو، اور یہاں روکنے والی چیز موجود ہے، تو جو ثقل کے گرنے کی علت ہے وہ ثقل ہی موجود نہیں، اس لیے گرنا نہیں پایا جا رہا ہے. تو احناف کے ہاں تو تخصیص علت جائز ہی نہیں ہے. علت ہو معلول نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور ہر جز کل کے وجود کی علت ہوا کرتا ہے. جن لوگوں نے عمل کو ایمان کا جز مانا ہے ان کے یہاں بھی عمل ایمان کی علت، اور جن لوگوں نے عمل کو ایمان کا جز نہیں مانا، عمل کو ایمان پہ مرتب ہونے والا اثر مانا، غایت مانا، غایت بھی علت ہوا کرتی ہے. علت سے معلول جدا نہیں ہوتے. یہ کہاں کا فلسفہ ہے کہ ایمان ہو اور عمل نہ ہو، عمل ہو اور احسان نہ ہو، دھوکے سے باز رہا جائے، ایمان کو زندہ کرنے کی کوشش کیا جائے. دھوکے کا راستہ بند کیا جائے اور اپنے اندر رسول اللہ کی باتوں پہ یقین زندہ کیا جائے، اللہ کی باتوں پہ تیقن کی کیفیت پیدا کیا جائے. جس دن رسول اللہ کی باتوں پہ یقین ہو جائے، شمع کے پاس پروانے کیا جاتے ہیں ویسے عمل ایمان کے پاس دوڑتا ہوا نظر آئے گا. پہلے یقین تو ہمارے اندر بیدار ہو جائے. یہ یقین صحابہ کی زندگی میں تھا. صحابی رسول رمضان کے دن میں ان سے غلطی ہو گئی، اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لینا، نہ کسی سے اور مت بتاؤ، ورنہ ثبوت قائم ہو جانے کی صورت میں حد جاری کر دیا جائے گا. لیکن لوگوں کی مار سے کہیں زیادہ اللہ کی مار کا خوف ان کے ذہن میں دما تھا. ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم جان بوجھ کر کے غلطی کر رہے ہیں اور اپنے جدالانہ فن کے ذریعے سے اس کو صحیح کا جامہ پہناتے ہیں. یہ کیوں بھول رہا ہے انسان کہ زید و بکر کی بارگاہ میں حساب نہیں دینا ہے، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، جو دلوں میں اٹھنے والی رگوں سے بھی باخبر ہے. یہ کیوں بھولا جا رہا ہے انسان؟ یہ کیوں فراموش کیا جا رہا ہے؟ صحابی تیسرے سے عرض کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ بس کرو، اب مت بتاؤ، ورنہ کہیں تم پہ سزا نہ قائم ہو جائے.
لیکن رسول اللہ کی باتوں پہ یقین، رسول اللہ کی باتوں پہ تیقن کہ ایسا کر لینے والا جہنم کا ایندھن ہو جاتا ہے، ایسا کر لینے والا اللہ کی ناراضگی کا سوداگر ہو جاتا ہے، وہ پیارے آقا کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پیارے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کی سزا مجھے دے دی جائے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایمان کی چولے ہل رہی ہیں، اسلام کے دیے بجھ رہے ہیں، اور احسان کا پھل سوکھتا ہوا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم جیسا دین کس کا، ہم جیسا دیندار کو اس دعوے سے باز نہیں آ رہے۔ خبردار، قبر میں فرشتے آپ کے دعوے کو نہیں دیکھیں گے، آپ کی صفتوں کو دیکھیں گے۔ اللہ آپ کے دعوے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا، آپ کی خصلتوں کی بنیاد پر فیصلہ فرمائے گا۔ من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے بہتر دین کس کا جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے اور وہ محسن بھی ہو، اور اس کام کے کرنے میں کیا ہو، وہ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ایمان و اسلام و احسان ان تینوں کا جامع بن کر وہ حضرت ابراہیم کا پیروکار بن جائے، حضرت ابراہیم کی روش پہ چلنے والا بن جائے، حضرت ابراہیم کے مقام کو اپنی زندگی کا مسلح بنانے والا بن جائے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم کی زندگی کو اپنی زندگی کا مسلح بنا لے۔ جب ایمان بھی اس کے پاس ہو، اسلام بھی اس کے پاس ہو، احسان بھی اس کے پاس ہو، اور حضرت ابراہیم کا نائب جس کی تکمیلی صورت لے کر کے محمد رسول اللہ آئے تھے، محمد رسول اللہ کی سیرت کا حامل ہو جائے، تو کیا ملے گا اس کو؟ ایمان و اسلام و احسان سب اپنے اندر جمع کر لیا تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا رازدہ بنایا، جو ان تین خصلتوں کا حامل ہوگا اور حضرت ابراہیم کے پیروکار ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو بنایا اپنا خلیل، تو جو ابراہیم کی صفت اپنانے والے ہوں گے خلیل بننے میں ابراہیم کے حکم میں ہو جائیں گے۔ ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، جو ان صفتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لے وہ اللہ کا خلیل بن جائے گا۔ حضرت ابراہیم کے تناظر میں ان کے تبتل سے، جس کے پاس ایمان و اسلام و احسان ہو اور وہ حضرت ابراہیم اور پیارے آقا کی سیرت و شریعت پہ چلنے والا ہو، آپ اسے اللہ کا دوست کہیں نہ کہیں، آپ اس کے ہاتھ چومیں نہ چومیں، آپ اس کو نظر و نیاز دیں نہ دیں، مر جانے کے بعد اس کی قبر پہ چادر چڑھائیں نہ چڑھائیں، لمبے مینار و گنبد کا سلسلہ قائم ہو نہ ہو، سالانہ آراس کی محفلیں منعقد ہو نہ ہو، جو دین کو اس طرح اچھا کر لے گا قیامت میں اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کا انعام پانے والا ہو جائے گا۔ جو ان خصلتوں کو اپنے اندر اپنا لے گا، اکٹھا کر لے گا، جیسے حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت نے خلیل بنایا، ان خصلتوں کو اپنانے والے بھی اللہ کے خلیل ہوں گے۔ ایک فلسفہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی قاعدہ ہو، کوئی بھی ضابطہ ہو، جب تک اس پہ مرتب ہونے والے ثمرے کا ترتب معلوم نہ ہو جائے تب تک اس کا تیقن اور اس کی حیثیت سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی فکر، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی زاویہ، کوئی بھی گوشہ حیات، کوئی بھی ضابطہ، کوئی بھی اصول، کوئی بھی قانون، جب تک اس پہ مرتب ہونے والے ثمرات کا تیقن اپنے مخاطب کو نہیں بیٹھا دیتے، اس قانون کی اہمیت لوگوں میں نہیں بیٹھتی۔ آج قانون کی حفاظت کرنے والے لوگ ہی قانون کا گلا کیوں گھونٹ رہے ہیں؟ کیونکہ اس قانون پہ مرتب ہونے والے ثمرات کا نہ مرتب ہونا یقینی ہے، مرتب ہونا یقینی ہوتا تو نظارہ بدل گیا ہوتا۔ آپ صبح سے لے کے شام تک 50,000 کی تنخواہ لے کے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ اس دوڑنے کے پیچھے 50,000 روپے کی گڈی نظر آ رہی ہے۔ کوئی بھی قانون ہو، ضابطہ ہو، اس کے اوپر استحکام عملی تب ہوتا ہے جب اس کے اثر کے مرتب ہونے کا تیقن پیدا ہو جائے۔
اس کا دین اچھا ہو جائے، ایمان و اسلام و احسان سب اس کی زندگی میں جمع ہو جائیں، کیا رزلٹ ملے گا اسے؟ اللہ نے اس رزلٹ اور نتیجے کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا ہے، اور رزلٹ کے مقام پہ ذکر کرنا اشارۃ النص سے بتاتا ہے کہ جو ان صفتوں کو اپنائے گا اللہ اسے خلیل بنائے گا، اللہ اسے اپنا دوست بنائے گا۔ جب آپ ان تینوں خصلتوں سے اللہ کے دوست بن جائیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سلوک آپ کا اللہ مکمل کر دے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو جو خلیل بنایا وہ اس لیے نہیں کہ اسے خلیل کی ضرورت تھی، ابراہیم مل گئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو جو خلیل بنایا تو یہ مت سمجھے کوئی کہ خلیلوں کی فہرست میں سے ایک نام خالی ہو گیا تھا، بھرنا مجبوری، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے تناسب کے لیے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، رہی ہو تو ابراہیم آئے آپ ہی خلیل بن جائے۔ جیسا کہ آج ہوتا ہے جب کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو الیکشن کرانا پڑتا ہے اور کسی نہ کسی چہرے کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، اور جن لوگوں کو ان صفتوں کے رکھنے کی بنیاد پر خلیل بنائے گا ہوشیار ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں، متنبہ ہو جائیں، جو سلوک کی منزلوں کو طے کر کے نعمتوں کے مزے لے رہے ہیں متنبہ ہو جائیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اے انسان زمین کا ہر شے اللہ کا ہے، آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے، تو بھی اللہ کا مملوک ہے، اللہ تیرا مالک ہے۔ مملوک و مالک، مخلوق و خالق، مصنوع و صانع، مجعول و جاعل کسی طرح سے مجانس نہیں ہوتے، تو مت سمجھو کہ تمہارے کمال کا دخل ہے، یہ تو اس کا فضل ہے، اس نے خلیل بنا لیا ہے، یہ تو اس کا فضل ہے، اس نے تمہیں چن لیا، بنا لیا۔ اور بنا لینے کے بعد بھی ذرا اپنے پاؤں کو ثابت ہی رکھنا۔ آج کچھ لوگ بغیر بنائے جب سمجھ لیتے ہیں کہ بن گئے، کچھ لوگ بغیر بنائے ہی جب نفس و شہوانیت کے احساس برتری نے انہیں سمجھا دیے ہوتا ہے کہ بن گئے، تو کہنے لگتا ہے کہ مولانا آپ لوگ پابندی کیجئے شرع کی، ہم لوگ تو بنے بنائے پہنچائے ہو گئے۔ رسالہ مکیہ کے اندر علامہ قطب الدین دمشقی تصوف کو بڑا جامع اصول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سالک قرب کے مقامات میں سے چاہے جتنے قریب مقام پہ فائز ہو جائے، قرب میں کوئی ایسا رتبہ ہی نہیں جہاں جانے کے بعد احکام ساقط ہوتے ہو، جب بھی اس کے ہوش و حواس باقی رہیں گے، اللہ کے قانون کا مکلف رہے گا، اللہ کا مملوک رہے گا، اللہ کا بندہ رہے گا۔ اور بزرگوں نے جو کہا کہ بندہ جب مقرب ہوتا ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی، تو ہم جیسے بے عملوں نے یہی سمجھ لیا کہ دعویٰ کر لو پہنچنے کا، تکلیف ساقط ہو جائے گی۔ تکلیف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اس کی رحمتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اللہ کی جانب سے انعامات سے وہ سرفراز ہونے لگتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے حکام پہ عمل کرنے میں اتنی لذت ہوتی ہے، اتنی لذت ہوتی ہے کہ ہر حکم کے بعد ایک دوسرے حکم کا منتظر رہتا ہے، اور عمل کرنے میں کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ کیا سمجھ لیا کہ احکام ہی ساقط ہو جائے گے؟ جو پہنچ گئے ہوش کے ناخن ہر لمحہ لیں۔ اگر کسی کے پہنچنے سے حکم شرع ساقط ہوتا تو غایت المرسلین، طٰہٰ و یاسین، عارف عارفاں، سید رسولاں، خاتم انبیاء جناب محمد رسول اللہ سے تکلیف ساقط ہوتے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ وفات قریبہ سے، وفات کریمہ سے بس چند لمحے پہلے، ساعت پہلے آپ نماز کے لیے نہیں حاضر ہو پا رہے تھے، دو صحابہ کی موجودگی میں کاندھے کا سہارا لیتے ہوئے زمین، راوی بتاتے ہیں کہ زمین سے پاؤں نہ اٹھ پا رہے تھے، مقدس پاؤں گھسیٹتے ہوئے مصطفیٰ نماز کے لیے پہنچتے ہیں۔ کہاں ہے نماز چھوڑ کر قرب کا دعویٰ کرنے والے؟ کہاں ہے زکوٰۃ چھوڑ کر قرب کا دعویٰ کرنے والے؟ کہاں ہے شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر قرب کا خواب دیکھنے والے؟ جو اس مقام پہ پہنچ گئے، اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ حبیب بنا لیا، خلیل بنا لیا آپ کا۔
یہ ذہن میں رہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے یہ سارا عالم، ساری کائنات، وکان اللہ بکل شیء محیطا۔ شاید میں کچھ وقت زیادہ لے رہا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن صفتوں کو اپنانے سے دین اچھا ہوتا ہے، بندہ اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہوتا ہے، ان خصلتوں کو اپنی ذات میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔